السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق تھوڑا سا مختلف ہے، تمام بھائیوں کے لیے میرے خیال سے ایک نیا سبق ہے۔ وہ بھائی جنہوں نے ناظرہ پڑھا ہوا ہے، قرآن مجید اوپر دیکھ کے پڑھنا جانتے ہیں، ان کے لیے بالخصوص بالکل نیو ہے۔ یہ کچھ قواعد ہیں نون ساکن اور نون تنوین کے۔ نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جس نون کے اوپر کیا ہو، جزم ہو۔ یہ دیکھیں، یہ نون کے اوپر جزم ہے، اس کو جزم کہتے ہیں۔ ایک اس دوسرا نام ہے اس کا سکون۔ یہ نون کے اوپر سکون ہے تو یہ نون اس کی وجہ سے کیا ہے؟ ساکن۔ نون کو جزم کی وجہ سے کیا کہیں گے؟ ساکن۔ جزم والے حرف کو کیا کہیں گے؟ ساکن۔ یہ نون ساکن ہے۔ یہ کیا ہے؟ میم ساکن۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ صاد ساکن، ٹھیک ہے جی۔ یہ نون ساکن، یہ بھی نون ساکن ہے۔ اسی طرح تنوین کسے کہتے ہیں؟ وہ بھی آپ نے پڑھا ہے کہ جس حرف پر دو زیریں، دو زبریں، دو پیشیں، دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں ہوں، وہ تنوین ہوتی ہے، اس کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ اچھا، اب نون ساکن اور تنوین میں، نون ساکن اور نون تنوین میں کیا فرق ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم جو ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، مین دو فرق ہیں بڑے بڑے نا۔ نمبر ایک، نون ساکن کا نون لکھنے اور پڑھنے میں آتا ہے۔ دیکھیں، حمزہ زبر نون ان، اب یہ نون لکھنے میں بھی یعنی کہ نظر آ رہا ہے کہ لکھا ہوا ہے، اور پڑھنے میں بھی نون کی آواز آ رہی ہے، ان، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری مثال کو دیکھیں، جبکہ تنوین کا نون صرف پڑھنے میں آتا ہے۔ جیسے اب یہ دیکھیں مثال، حمزہ دو زبر ان، اب اس کی آواز بھی یہی ہے، ان، تو لیکن اس کا نون لکھنے میں نہیں آ رہا، صرف اس کا ساؤنڈ جو ہے، اس کی آواز جو ہے وہ ہمیں محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن یہ جو دو زبریں ہیں، دو زیریں ہیں، دو پیشیں ہیں، یہ نون تنوین کی علامت ہوتی ہیں، اور ان میں نون کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ نون اگرچہ نہیں ہوتی لیکن نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، لہذا ان دونوں کے احکام یکساں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کے قواعد جو ہے وہ یکساں ہیں، ایک ہی ہیں۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ نون ساکن کلمہ کے درمیان اور آخر میں آتا ہے، جبکہ تنوین صرف کلمہ کے آخر میں ہی آتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ نون ساکن ہے، یہ ایک کلمہ ہے منکم، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ نون ساکن ہے، یہ کلمہ کے درمیان میں بھی آ گیا، من اجل، تو اس کو یہ دو زیریں ہیں ادھر، لیکن ایک زیر میں نے ڈالی ہے صرف وہ کمپوزنگ کی وجہ سے۔ بہرحال اجلن ہے، یہ من اجلن، تو من، یہ دیکھیں یہ کلمہ کے اینڈ میں ہے، یہ کلمہ ہے پورا من، تو من کے اینڈ میں یعنی کہ دوسرا آخری حرف کیا ہے؟ نون ہے، یہاں درمیان میں، جبکہ تنوین جو ہے وہ یعنی ہر حال میں کلمہ کے آخر میں ہی آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں آخر میں آ رہی ہے، غاسقین ایک کلمہ ہے، اس کے آخر میں آ رہی ہے تنوین، ٹھیک ہے۔ یہ فرق جو ہے وہ ذہن نشین کر لیں۔ اچھا، تو ہم پڑھتے ہیں یہ اخفا کا مطلب چھپانا، آواز کو ناک میں چھپانا غنہ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ وہ آگے جا کے ہم اس کی تفصیل بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، ابھی صرف جو ہے مختصراً۔ ہدایت نمبر 1 کیا ہے؟ جس نون پر جزم ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ با پر جزم ہو با ساکن ہو گئی، میم پر جزم ہو میم ساکن ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، قاعدہ نمبر 1، نون ساکن یا تنوین کے بعد، دیکھیں دونوں کے قواعد یکساں ہیں، ایک ہی قاعدہ ان پہ لاگو ہوگا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یہ حروف، کتنے ہیں جی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، یہ 15 حروف جو ہیں کس کے بعد؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد، ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے نا تو وہاں غنہ کریں گے، آواز کو چھپا کر غنہ کریں گے۔ دیکھیں یہ دیکھیں، یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے کاف آ گیا ہے،
ہم اس پہ غنہ کریں گے. منکم کیسے پڑھیں گے جی؟ اس کو منکم نہیں کریں گے، منکم. من کان، اس کو یہ غلطی اکثر کرتے ہیں قراء حضرات بھی، اکثر ان میں غلطی کر جاتے ہیں. من کانا پڑھتے ہیں، من کانا، اس کو من کانا نہیں ہوگا، من کانا من قبل. ٹھیک ہے جی. اس غنہ کو اخفا کہتے ہیں. غنہ ناک میں آواز لے جانے کو کہتے ہیں. غنہ کس کو کہتے ہیں؟ ناک میں آواز جائے گی. غنہ جب ادا ہوگا تو ناک میں آواز جائے گی، اور اس غنہ کی مقدار یعنی کہ اس کی جو ہے وہ لمبا کرنے کی، ایک غنہ کی لمبائی جو ہے وہ کتنی ہوگی؟ ایک الف کی مقدار کے برابر. ٹھیک ہے. ہدایت نمبر 2، نون ساکن اور حروف اخفا. یہ حروف اخفا جو ہیں، ٹھیک ہے جی، خواہ ایک کلمہ میں آئیں یا دو کلموں میں آئیں، ہر صورت میں غنہ ہوگا. اچھا جی. قاعدہ نمبر 2 ہے میم ساکن کے بعد، یہ تھا نون ساکن، اب میم ساکن آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. میم ساکن کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میم پر کیا ہو؟ جزم ہو. تو میم ساکن کے بعد اگر با متحرک آ جائے، متحرک کسے کہتے ہیں؟ جس پر حرکت ہو. یہ دیکھیں، یہ نون پر کیا ہے؟ زبر ہے. زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور حرکت والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ متحرک. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے بھائیوں کو؟ نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر. ٹھیک ہے. اسی طرح دال کے نیچے کیا ہے؟ زیر. زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت، اور جن حروف پر یہ حرکتیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ متحرک. میم ساکن کے بعد اگر با متحرک آ جائے تو وہاں اخفا مع الغنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ غنے کے ساتھ اخفا ہوگا. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ غنہ کر کے وہاں بھی ہم پڑھیں گے. جیسے ما لہم بہ، دیکھیں یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ با متحرک آ گئی ہے، زیر والی با آ گئی ہے. تو یہاں ہم کیا کریں گے؟ اخفا مع الغنہ کریں گے، غنے کے ساتھ اخفا کریں گے. جہاں کہیں بھی پورے قرآن مجید میں میم ساکن کے بعد کیا آ جائے؟ با آ جائے، تو وہاں آپ نے غنہ کرنا ہے. یہ آپ بات ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے جی. ہجے کا طریقہ کیا ہے جی؟ یعنی کہ جوڑ کا طریقہ آگے بتلایا انہوں نے. کاف زبر نون کن، زا دو پیش زن. اب یہ اخفا ہو رہا ہے ادھر، کنزن، یعنی کہ نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے کیا آ رہا ہے؟ زا آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی، اس لیے وہاں اخفا، غنے کے ساتھ اخفا کریں گے وہاں بھی، کنزن. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں. منکم کیسے پڑھیں گے جی؟ منکم، اس کو منکم نہیں پڑھیں گے. من کان من قبل. اچھا، ایک اور چیز جو ہے وہ سمجھنے والی، یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد کیا آ گئی ہے؟ قاف. اور قاف موٹے حروف میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے. یہاں نون ساکن کے بعد کاف آ گئی ہے، کاف باریک حروف میں سے ہے. ٹھیک ہے. اب فرق کیا ہے؟ غنے میں فرق یہ ہوگا کہ اس کا اخفا باریک ہوگا، آواز باریک محسوس ہوگی غنے کی، اس کی موٹی. دیکھیں من کان میوں، اب کو میوں موٹا، اس کو میوں نہیں کریں گے بلکہ میوں قبل. ٹھیک ہے جی. اب یہ باریک اخفا ہے، اخفا غنے کے ساتھ کریں گے. ان تصلحوا فمن تاب ينفع انزل والانف عنده عن دینه. دیکھیں یہ دو کلمات میں، یعنی کہ نون ساکن پہلے کلمہ کے آخر میں آ رہی ہے، اگلا جو حرف ہے حرف اخفا جو ہے وہ دوسرے کلمہ کے سٹارٹ میں ہے. یہ دیکھیں یہ ایک کلمہ میں ہے. اس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ایک کلمہ یا دو کلموں میں بھی حروف آ سکتے ہیں، حرف اخفا، وہاں اخفا ہی کریں گے. تو دیکھیں یہ موٹا ہے، نون ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے، موٹے حروف میں سے قاف آ گئی ہے، لہذا یہاں ہم اس غنے کو بھی موٹا کریں گے. تنقمون ينفق. ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہم پڑھتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم آگے سے سٹارٹ کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.